بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نئے ملک کی تاریخ میں ایک ایسی آواز بھی شامل ہونے والی تھی جو کچھ سال بعد جنگ کے میدان میں کھڑے سپاہیوں کے حوصلوں کی آواز بن گئی۔ یہ آواز تھی میڈم نور جہاں کی۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ میڈم نور جہاں نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ ان کی آواز صرف گانے کی آواز نہیں رہی بلکہ قوم کے جذبے کی آواز بن گئی۔ آئیں اس پوری کہانی کو شروع سے آخر تک جانتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد قیام پاکستان کے وقت میڈم نور جہاں پہلے ہی برصغیر کی معروف فنکارہ تھی۔ وہ 1947 میں پہلے ہندوستانی فلمی دنیا میں اپنی شناخت بنا چکی تھی۔ تقسیم کے بعد وہ پاکستان آئی اور یہاں بھی فلم اور موسیقی کے میدان میں اپنا سفر جاری رکھا۔ بعد میں وہ پاکستان کی فلمی اور موسیقی کی تاریخ کی ایک انتہائی نمایاں شخصیت بن گئی، لیکن ابھی ان کی زندگی کا وہ باب سامنے نہیں آیا تھا جس نے انہیں صرف ایک فنکارہ سے بڑھ کر ملی جذبے کی آواز بنا دیا تھا۔ پھر آیا 1965 کا سال۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ ملک میں ہر طرف جنگ کی خبریں تھیں۔ سرحدوں پر پاکستانی فوج وطن کے دفاع کے لیے موجود تھے اور پورا ملک اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس دوران میڈم نور جہاں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے فن کے ذریعے اپنا حصہ ڈالے گی، اور پھر ان کی آواز ریڈیو پاکستان کے ذریعے پورے ملک تک پہنچائی گئی۔ وہ آواز جو محاذ تک پہنچی۔ میڈم نور جہاں نے جنگ کے دوران ایسے ملی نغمے گائے جنہوں نے لوگوں کے اندر جذبہ حوصلہ پیدا کیا۔ شہری ان کے گیت سنتے، فوجی انہیں سنتے، اور ان کی آواز وطن سے محبت کے جذبے کو مضبوط بنا دیتی۔ معتبر تاریخ ریکارڈ کے مطابق 1965 کی جنگ کے درمیان میڈم نور جہاں نے 12 جنگی نغمے ریکارڈ کروائے جو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئے۔ ایک طرف سرحدوں پر سپاہی اپنے وطن کا دفاع کر رہے تھے اور محترم ناظرین، دوسری طرف ریڈیو سے ایک آواز انہیں یہ احساس دلا رہی تھی کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میڈم نور جہاں کے ملی نغمے صرف گانے نہیں رہے، وہ اس دور کی یاد بن گئے۔ ان کی آواز میں وطن کی محبت تھی، سپاہیوں کے لیے حوصلہ تھا اور قوم کے لیے ایک پیغام تھا۔ ان کی مشہور ملی نغموں میں سے اے میرے وطن کے نوجوان بھی شامل ہے، جیسے آج بھی 1965 کی جنگ اور قومی جذبے کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور شاید آپ کے لیے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ میڈم نور جہاں کی یہ خدمات صرف عوام کی محبت تک محدود نہیں تھی۔ ان کی جنگ خدمات کو سرکاری سطح پر بھی سراہا گیا اور 1966 میں انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ یعنی جس آواز کو لوگوں کبھی صرف فلمی دنیا کی آواز سمجھتے تھے، وہ آواز ایک وقت میں پورے ملک کے جذبے کی آواز بن چکی تھی۔ تو 14 اگست پر جب ہم پاکستان کا پرچم دیکھیں، آزادی کی خوشی منائیں اور اپنے وطن کے لیے دعائیں کریں، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ صرف سیاست دانوں، سپاہیوں یا حکمرانوں کی کہانی نہیں۔ اس تاریخ میں فنکاروں، شاعروں، ادیبوں اور ان لوگوں کا بھی ایک اہم حصہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے میدان میں قوم کا حوصلہ بڑھایا، اور میڈم نور جہاں کی آواز اس تاریخ کا ایک یادگار باب ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ تاریخ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ نئی نسل کو صرف یہ بتانا کافی نہیں کہ پاکستان کب بنا تھا، انہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کے سفر میں کن لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس وطن کے لیے آواز بلند کی تھی۔ پاکستان زندہ باد۔ آئیں میرے ساتھ مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یا میرے مالک و میرے مولا، ہمیں ہمیشہ اپنے وطن سے محبت کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔